السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں، آمین۔ آج ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ آیہ نمبر 3 پڑھیں گے سورۃ اللہب کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین الہی آمین۔ سیصلی، ان قریب وہ جلے گا، نارن آگ میں، ذات لہب شعلے والی۔ کون جلے گا؟ ابو لہب۔ سب سے پہلے آ رہا ہے سیصلی، وہ جلے گا، اس میں ساتھ لگا ہے ان قریب۔ تو یہ کیوں لگا قریب کا وقت، قریب کے وقت کی بات کیوں کی گئی؟ وہ اس لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ روز محشر جب جزا اور سزا متعین کی جائے گی، وہ وقت بینگ اے ہیومن ہمارے لیے تو لیٹ ہو سکتا ہے، آگے ہو سکتا ہے، اس میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ٹائم کچھ دور نہیں ہے، وہ قریب کا وقت ہے۔ اس وجہ سے یہاں پہ سیصلی مینشن کیا کہ ان قریب وہ جلے گا، یعنی وہ وقت آنے ہی والا ہے۔ نارن آگ میں، اب کیسی آگ ہوگی وہ بتا دیا گیا، ذات لہب شعلے والی، یعنی ایسی آگ جس میں بہت زیادہ انٹینسٹی ہوگی، بہت زیادہ اس کی ہیٹ ہوگی، اس کی شدت بہت زیادہ ہوگی۔ یہ تو ویسے بھی دوزخ کی آگ کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سال بھڑکایا، اور اس کی دنیا کی آگ کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کیا جائے اس کی ہیٹ اور انٹینسٹی کو، تو دنیا کی آگ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، لیکن ہمیں تو یہی بہت بری طرح جلا دیتی ہے، اور ہم اس کی ہیٹ اور اس کی تپش ہی برداشت نہیں کر سکتے۔ استغفر اللہ۔ تو وہ جو جہنم کی آگ ہے، اس کی کیا انٹینسٹی اور کیا ہیٹ ہوگی۔ اور پھر سورۃ اللہب کی اس آیہ میں اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو خاص کر مینشن کر دیا کہ وہ ایسی آگ ہے کہ اس میں شعلے ہیں، انٹینس اور برائٹ، بھڑکتے ہوئے، جن کی پاور، جن کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے، اور ابو لہب اسی آگ میں جلے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ ابو لہب نے یہ کنیت خود ہی رکھی تھی، پھر اس کے آس پاس کچھ خوش آمدی لوگ تھے جنہوں نے اسے ہوا دینی شروع کر دی، اور خود کو ابو لہب کہلوانے کا ایکچولی شوق تھا۔ اس کا رنگ سرخ و سفید تھا، اور اسی نام کی مناسبت سے اس نے ابو لہب نام رکھا، یا اس کا رکھا گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی نام کی مناسبت سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا نام رکھا، اور کیسے جہنم کی آگ کی جو وعید اس کو سنائی گئی، اس کو ایسوسیٹ کر دیا اس کے نام کے ساتھ۔ اللہ معاف فرمائے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے قریب تھا، آپ کا سگا چچا تھا، تو اس کی اصلاح کیوں نہیں ہو سکی؟ اس کو ہدایت کیوں نہیں ملی؟ تو اس کا آنسر اسکالرز اس طرح دیتے ہیں کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کو اس کی طلب ہوتی ہے۔
اگر کسی کو ہدایت کی چاہ ہی نہیں ہے، طلب ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ اگر کسی کے دل میں لمحے کے لیے بھی ہدایت کا خیال آ جائے، نیکی کا خیال گزر جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے رستے بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے دل کے ساتھ کبھی کسی انسان کو پیدا نہیں کرتا جس پہ پہلے ہی شروع سے ہی مہر لگی ہوئی ہوگی کہ اس کے سامنے حق آئے اور وہ حق کو قبول نہ کر سکے۔ یہ انسان خود ہوتا ہے، جس کے سامنے حق آتا ہے وہ اس کو اپنی مرضی سے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، وہ اس حق کو قبول کرے یا نہ کرے۔ ابو لہب نے بھی کیا کیا کہ دنیا کی آسائشیں اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ تھیں۔ اس کے سامنے حق آیا لیکن اس نے اس کو جھٹلایا، اس نے اس کو ریفیوز کیا، اور ایسا ایک دفعہ نہیں ہوا، اس طرح بہت دفعہ ہوا، کیونکہ یہ سورہ جو ہے یہ اس کی زندگی میں کئی برس پہلے جو ہے وہ نازل کر دی گئی تھی، اور اس کو سب پتہ تھا کہ اس کے بارے میں کیا بات کہی گئی ہے، لیکن بجائے یہ کہ وہ حق کو قبول کرتا اور توبہ کرتا، لیکن اس نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے مسلسل جو ہے اسلام کے ساتھ دشمنی کی، اللہ کے ساتھ دشمنی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی نبھاتا رہا، حق کا انکار کرتا رہا۔ اس وجہ سے اس کے دل پہ مہر لگ گئی، اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ پھر یہ دیکھیں کہ پہلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ہلاکت کے بارے میں بات کی، اور یہاں پہ پھر بتایا دنیاوی ہلاکت، جو سب لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح دنیا میں اس کی مطلب ہلاکت ہوئی، موت واقعہ ہوئی، اور کس طرح اس کے نہ کام آیا اس کا مال اور نہ کسب۔ اور یہ جو اولاد کی اگر ہم بات کریں تو اولاد اس کے کام نہیں آئی، ڈیتھ بیڈ پہ وہ تھا، بہت شدید بیماری کاٹ رہا تھا، لیکن اس شدید بیماری میں باقی لوگوں نے تو چھوڑا سو چھوڑا، اس کی اپنی اولاد نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ اور پھر ایک اور بات بھی کہ اولاد اس کے مرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لے آیا، اور اس نے اسلام قبول کیا، اور بیٹی بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئی۔ تو اس طرح سے وہ تو اس مذہب سے بھی نکل کے جس کے لیے اس نے ساری زندگی دشمنی نبھائی، تو وہ اس کو جو بڑا مان تھا کہ میں آخر میں جو ہے شاید میرے کام آ جائے گا یہ مال اور اولاد، تو اس کے نہیں کام میں آنے والا یہ اولاد، یہ مال، اور وہ اسی آگ میں جلے گا جو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ایسی آگ جو شعلوں والی ہے، شدید ہے، بھڑکتی ہوئی ہے۔ اس کو کچھ اسکالرز نے اسپریچول اینگل بھی اس کا دیا ہے، وہ یہ کہ آگے تو جلے گا ہی جلے گا، وہ دوزخ میں تو اس کو جہنم میں جانا ہے اور جہنم کی آگ میں جلنا ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں بھی وہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرتا رہا، اس دشمنی کی آگ میں، حسد کی آگ میں جلتا رہا، اور اسی حسد کی وجہ سے اس کی زندگی جو تھی وہ ظاہر ہے پھر سکون تو نہیں رہتا، جو حسد کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اس کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ تو ابو لہب بھی اس کے ذہن میں ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز چلتی رہتی ہے نا، کوئی نہ کوئی سازش چلتی رہتی ہے، تو پھر ایسے میں ذہن کا سکون تو ختم ہو جاتا ہے، دل کا سکون، ذہن کا سکون، تو وہ مسلسل کیونکہ دشمنی میں اور حسد میں جلتا رہا، تو اس حوالے کی طرف بھی جو ہے اس کو ریلیٹ کیا گیا ہے، کیونکہ اسکالرس جب تفاسیر لکھتے ہیں تو وہ ڈگ کرتے ہیں آیات میں، ان کو اس کی گہرائی میں اترتے ہیں آیات کی، تو انہوں نے اس کی ایک اسپریچول آسپیکٹ بھی مینشن کی ہے۔ اب ہمارا اس میں ہمارے لیے اس آیہ مبارکہ میں لیسنز کیا کیا ہیں؟ یہ آیت ہمیں سکھا رہی ہے کہ ظاہر کا حسن کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ وبال بن سکتا ہے اگر باطن کا حسن نہ ہو، آپ اندر سے خوبصورت نہ ہو، آپ کا عمل خوبصورت نہ ہو، تو پھر باہر کا حسن بھی کسی کام میں نہیں آنے والا، بلکہ وہ بھی آپ کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ پھر یہ کہ فخر و غرور اور تکبر اپنی حیثیت کا ہو، اپنی خوبصورتی کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، وہ انسان کو ذلت اور گمراہی میں ہی مبتلا کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حسد سے بچائیں ہم سب کو۔ حسد جو ہے وہ انسان کو
کبھی بھی سکون سے زندگی نہیں گزارنے دیتا۔ حاسد جو ہوتا ہے وہ خود اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے، وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، اور سب سے زیادہ اس کی اپنی ذات کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور پھر اس طرح بھی کہ احادیث میں اس کے بارے میں بہت زیادہ بیان کیا گیا کہ حسد ایک بری بیماری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ حسد جو ہے وہ ایک بری چیز ہے، اس سے بچنا ہے ہمیں۔ پھر یہ کہ صلہ رحمی، صلہ رحمی آپ دیکھیں کہ صلہ رحمی اس نے نہیں کی تھی تو اس کے لیے یہ سزا متعین کی گئی، کیونکہ وہ جو تھا دشمن تو اور بھی بہت زیادہ تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اسلام کے، لیکن یہ کہ اس نے تو قریبی رشتہ دار ہونے کی بنا پر بھی کوئی لحاظ مروت نہیں کیا، رشتوں کا پاس نہیں کیا، صلہ رحمی نہیں کی، تو اس وجہ سے بھی اس کے اوپر جو ہے اس کو اتنے سخت عذاب کی وعید دی گئی۔ پھر یہ کہ جب حق سامنے آ جائے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، اس میں دیر نہیں لگانی چاہیے، اور اس کے لیے نا ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے جب جب حق آئے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیجیے گا، ہمیں اس حق کو قبول کرنے کی توفیق دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دیں، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے، حسد سے، ہر طرح کے گناہ سے بچا لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑیں، ورنہ ہم نہیں بچ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے احوال کی اصلاح فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں ابھی کے لیے اجازت دیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔